اب ایک ایم او یو سائن ہوا دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کی موجودگی میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نکات کے اوپر ہی کوئی بات نہیں ہو رہی یا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ امریکی صدر کا ایک دعویٰ ہے جو آج انہوں نے کیا کہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن انٹائرلی ڈیفرنٹ دعویٰ ہے ایران کا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بنیادی لیول پہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نکات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے قطر میں۔ آپ کی نظر میں اس سب میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ایک ڈیڈ لاک کی مکمل صورتحال ہے؟ جی، میری نظر میں کچھ مشکلات آ گئے تھے اس کی امپلیمنٹیشن میں، جو ہرموز کے بارے میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، آپس میں جنگی حالات پھر شروع ہو گئی تھیں، اور لیبنان کا مسئلہ بھی تھا، وہ میرے خیال میں فی الحال تھم گیا ہے۔ اور اب یہ جو مذاکرات دوحہ میں اگر ہو رہی ہیں تو میری نظر میں اس کے دو مرحلے ہوں گے۔ پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ہرموز کے اوپر کس قسم کی کوئی سمجھوتا جو ہے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا۔ وہ ایم او یو کہتا ہے کہ وہاں فری نیویگیشن ہوگی کمرشل شپس کے لیے، اور ایران سیف پیسج مینیج کرے گا۔ تو اب ایران کا یہی موقف ہے کہ جی ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر کے پھر جہاز جائیں، کوارڈینیشن کے بغیر ہم نہیں اجازت دیں، تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور یہ 60 دن کے بعد میں پھر ہرمز کا کیا ایڈمنسٹریشن ہوگا وہ ایک سیپریٹ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی مذاکرات جاری ہیں، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ وہ ہے لیبنان کا۔ تو لیبنان میں اگر امریکہ اسرائیل کو روک سکتا ہے تو پھر آگے باتیں بڑھ سکتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ کس طرح سے لیبنان میں جو سیز فائر ہوا ہے اس کو کس طرح سے مکمل رکھا جائے۔ جو تیسرا مسئلہ ہے کہ اب جیسے کہا جو ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کی کچھ چیزیں کرنی تھیں ایم او یو کے تحت، اس میں پہلا قدم تو یہ امریکہ نے لے لیا، جو ایران کی تیل کی تجارت ہے اس پہ جو پابندیاں تھیں اس میں ایگزمپشن دے دی امریکن ٹریجری نے، تو ان کی تیل کی تجارت اب جاری ہے۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پیسہ ملے، ہمارا جو سینکشن فروزن ایسٹس ہیں اس میں بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید 3 بلین، جو 12 بلین شاید قطر کے پاس پڑا ہوا ہے ان کی بینکوں میں، تو وہاں سے کوئی 3 بلین ان کو مل جائے گا۔ پر جو دوسرے مسئلے ہیں، جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اور جو سینکشنز لفٹ کرنی ہیں، یہ دو مسئلے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے اوپر مذاکرات اور ٹیکنیکل ڈسکشنز کی ضرورت ہوگی۔ میری نظر میں کچھ بات چیت شروع ہوئی ہے، پر جیسے ایران کہہ رہا ہے کہ جی ابھی تک اس پہ یعنی کہ سیریس نیگوسیشن شاید نہیں ہوں گی جب تک یہ دوسرے جو مسئلے ہیں، ہرموز کا مسئلہ، لیبنان کا مسئلہ اور جو امیجیٹ ریلیف ہے اس کے مسئلے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی مذاکرات۔ یہ جو کچھ نکات آپ نے جن کا ذکر کیا منیر صاحب، اس کے اوپر بھی جو اختلاف رائے ہمیں بیانات کی حد تک نظر آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی اخبار میں آج بیان رپورٹ ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فنڈز جو ہے وہ ڈی فریز نہیں کیے جائیں گے انٹل تہران میٹس مائل سٹونز، جبکہ ایران آبویسلی ایک جو بات ہے، کل بھی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ منجمد اثاثوں کے معاملے کو ایک بالکل ایک ایسے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ لے رہے ہیں۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایم او یو میں صرف دستخط کر دیے گئے، کوئی کلیئرٹی تھی یا کوئی قابل عمل ہیں اس کے نکات؟ منجمد اثاثوں کے حوالے سے 11 پوائنٹ ہے، کل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہ ایران نے اس کے اندر شامل کروایا، وہ اس پہ مصر رہے۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی تھی کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے، یا بس ایک ایم او یو کی حد تک اس کو دیکھا جائے؟ جی دیکھیے، یہ ایم او یو لوگ تو تنقید کر سکتے ہیں کہ جی پوری کلیئرٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، پر اگر معاہدہ کروانا تھا، اگر دونوں فریقین کو ایک چیز کے اوپر منوانا تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ ایمبیگوٹی تو رہتی ہے۔ یہ سفارتکاری میں یہی طریقہ ہوتا ہے، دو طرف کی جو اپوزٹ پوزیشنز کو ریکنسائل کرنے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ایمبیگوٹی رہتی ہے۔ پر اب اس کو یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے قدم لیے جا رہے ہیں۔
مشکلات ہیں اور یہ مشکلات اینٹیسپیٹڈ تھے. یہ ہرمز کے اوپر جو اوپر نیچے ہوا ہے یہ اینٹیسپیٹ, اس کو یہاں کلیئرٹی ہونا ہوگی. اسی طرح سے لبنان کا جو مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی یعنی کلیئرٹی ہونی ہوگی. آج سے کر کے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ایم او یو کا کوئی یعنی کہ اہمیت نہیں ہے. ایم او یو کے تحت ہی یہ سب چل رہا ہے اور اس کو ہم نے ایک پٹری پہ رکھنا ہوگا اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں اور جاری رہنا چاہیے کہ دونوں فریقین کو اپنے یہ جو گارڈ ریل جو بنایا ہے, ایم او یو نے ایک گارڈ ریل بنایا ہے, ایک ڈائریکشن دیا ہے, اس سے باہر نہ ہٹ جائیں اور پھر یہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے, ہماری ثالثی کردار جاری رہنا چاہیے. اس کے تحت میرے خیال میں یہ معاہدہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں بہت پیچیدہ منیر صاحب, لیکن یہ کتنا معذرت قطع کلامی کی, کتنا چیلنجنگ ہو گیا اب ثالث ممالک کے لیے یہ تمام پروسیس. پاکستان اور قطر بھرپور طریقے سے کوششیں تو جاری ہیں, لیکن اور ایک میڈیا رپورٹس یہ بھی رہی کہ جو حملے روکے, خود امریکی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اور قطر نے وہاں رول پلے کیا, تو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس روکے ہیں. آپ کی نظر میں صدر ٹرمپ کے جو زبانی حملے ہیں اس کے حوالے سے بھی دونوں ممالک کو کوئی کردار ادا کرنا ہوگا کہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو دوبارہ سیبوٹاج نہ ہو جائیں بیانات کی وجہ سے؟ یہ دیکھیں, اس قسم کے بیانات تو آتے رہیں گے اور اس کی وجوہات بھی سمجھ جاتی ہے. ٹرمپ صاحب کے خلاف کافی تنقید ہو رہی ہے ہاں کہ آپ نے پہلی چیز تو آپ نے یہ جنگ کیوں شروع کی, دوسری چیز کہ آپ نے یہ جو معاہدہ ایم او یو مانا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں ملا. تو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے بہت طرف سے. ڈیموکریٹ ایک طرف ہیں, ریپبلکن رائٹ ونگ دوسری طرف ہے, اسرائیلی لابی تیسری طرف ہے, ان کے اوپر کافی حملے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. پولیٹیکلی تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اندرونی وجوہات سے وہ یہ بیانات دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے سمجھنا چاہیے کہ کیوں دے رہے ہیں اور کیا کریں. اگر جب تک یہ معاہدہ کو توڑتے نہیں ہیں تو اس کو سہنا پڑے گا. دوسری طرف سے ایران سے بھی دیکھیں آپ, بہت سخت بیانات آ رہے ہیں وہاں سے بھی. تو یہ بھی ان کی اندرونی مسئلوں کی وجہ سے ہے. جو ہماری ثالثی کردار ہے وہ ہماری جو آبجیکٹیو یہی رہنی چاہیے کہ یہ ایم او یو سے باہر نہ نکلیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا امپلیمنٹیشن, بہت مشکل ہوگا, پیچیدہ ہوگا, مسئلے حل کرنے ہوں گے. ایوری اسٹیپ کے اوپر اپنے ثالثی کردار ادا کرنا ہوگا کہ یہ باہر نہ نکل جائیں اور ٹوٹ نہ جائے. تو یہ کوششیں تو ہمیں اینٹیسپیٹ ہم نے کیا ہوا ہوگا کہ اس قسم کے مسئلے ہوں گے اور ہماری جو ثالثی ایفرٹس ہیں جو دوحہ قطر کی ہیں وہ دونوں ساتھ, اس کو ہم نے دونوں پارٹی فریقین کو ساتھ رکھنا, اس پروسیس میں رکھنا ہوگا. اور یہ آسان کام نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.